بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم مقاصد الاسلام کتاب کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی حکمت بالغہ ہے کہ خالق عز و جل سے کوئی معترض نہ سوال ہی نہیں کر سکتا۔ جانوروں کو عقل ہی نہیں جس سے بھلی بری میں تمیز کر کے اپنی بے نصیبی اور محرومی پر مطلع ہوں اور سوال کی نوبت آئے۔ البتہ آدمیوں کو عقل ہے، مگر جب انہوں نے عقل سے خدا طلبی کا کام ہی نہ لیا اور بعضوں نے جو لیا تو اسی کو رہزن بنا لیا، تو اب کس منہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کیوں محروم کیے گئے؟ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ سعادت ابدی حاصل کرنے والوں نے کیا کام کیا جس سے وہ اس دولت عظمیٰ کے مستحق ہوئے۔ ادنیٰ تأمل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ انہوں نے قوت بہیمیہ اور سبیہ کو مغلوب کر کے قوت ملکیہ کو موقع دیا کہ اطمینان سے اپنا کام کرے، کیونکہ بغیر اس تدبیر کے ممکن نہ تھا کہ وہ کچھ کام کر سکے، جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ ان قوتوں میں مبانت ہے جو قوت مترک العنان اور غالب کر دی جائے، دوسری قوتیں اس کے مقابلے میں مغلوب بلکہ بیکار ہو جائیں گی۔ غرض یہ کہ ان کی عقل کو جب غور و فکر کرنے کی فرصت ملی تو اس نے یہ بات بدلائل ثابت کر دی کہ عالم کا ایک خالق ہے، اس کی طرف سے پیغاموں کا پہنچنا اور اس کے حقوق بندوں پر واجب الادا ہونا ایک ضروری بات ہے۔ پھر پیغمبروں کے حالات پر اس نے غور کیا تو یہ بات قابل تصدیق معلوم ہوئی کہ جب تک وہ حضرات من جانب اللہ مامور نہ ہوئے ہوں، نہ ان سے معجزات صادر ہو سکتے تھے، نہ ایسے افعال جو اقتدار نفوس بشریہ سے خارج ہیں۔ پھر ان حقوق پر غور کیا جو بندوں پر مقرر ہیں، دیکھا کہ کچھ تو خیال سے متعلق ہیں اور کچھ جوارح سے جن سے افعال صادر ہوتے ہیں، اور ان سب میں یہ بات مد نظر ہے کہ اگر وہ پورے ادا کیے جائیں تو سرست فائدہ ہے کہ حالت تمدن کی اس درجہ اصلاح ہو جائے گی کہ دنیا میں کسی کو کسی سے شکایت کا موقع ہی نہ ملے گا اور پورے طور پر امن قائم ہو جائے گا۔ الحاصل جب انہوں نے تعصب اور عناد وغیرہ موانع سے خالی الذہن ہو کر ان امور میں مقرر غور کیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ بے شک وہ کل احکام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں سب خدا تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے صحیح ہونے میں ذرا بھی شک نہیں۔ جس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر جنت یا دوزخ کا وعدہ یا وعید حدیث شریف میں وارد ہے، اس پر ایسا یقین کہ گویا دیکھ رہے ہیں۔ اول تو اس مشاہدے کی وجہ سے کوئی ناشائستہ حرکت ہی کیوں صادر ہونے لگی، اور اگر خواہش نفسانی کے غلبے سے کوئی صادر ہو بھی گئی تو بغیر مطالبے کے درخواستیں پیش ہو رہی ہیں کہ جو کچھ سزا ہو اسی عالم میں ہو جائے۔ چنانچہ ماغر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تمام اسلامی دنیا میں مشہور ہے کہ جب اتفاقاً ان سے زنا صادر ہو گیا تو فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور درخواست کی کہ رجم کا حکم صادر فرمایا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر تاخیر کی، مگر سزائے آخری کے مشاہدے سے بار بار یہی عرض کرتے تھے کہ اب تاخیر نہ فرمائی جائے۔ چنانچہ جب رجم ہو چکا اس وقت ان کی جان کو تسکین ہوئی۔ جنگ قادسیہ میں جب رستم فوج کثیر اور بہت سے ہاتھیوں کو لے کر مسلمانوں کے مقابل ہوا اور لڑائی کا ہنگامہ گرم ہوا، اس وقت ابو محجن ثقفی جو شراب پینے کے جرم میں مقید تھے، قید خانے کے دریچے سے لڑائی کا تماشا دیکھ کر بے اختیار ہوئے جاتے تھے۔ آخر ضبط نہ کر سکے اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ کے پاس گئے کہ خدا کے لیے اس وقت مجھے چھوڑ دو، لڑائی سے جیتا بچا تو خود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی بیڑیاں کاٹ دیں۔ انہوں نے فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر اس زور و شور سے لشکر مخالف پر حملہ کیا کہ جس طرف نکل گئے صف کی صف الٹ دی، اسی طرح دن بھر تنہا حملہ کرتے رہے، جس سے سعد رضی اللہ عنہ اور سب مسلمانوں کو
تحیر تھا کہ یہ کون بہادر ہے جو اس طرح ہمدردی کر رہا ہے۔ جب شام ہوئی تو خود قید خانے میں جا کر بیڑیاں پہن لیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے سب حالات سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کیے۔ انہوں نے اسی وقت ان کو رہا کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم، مسلمانوں پر جو شخص یوں نثار ہو میں اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ ابو مہجر نے کہا، بخدا میں بھی آج سے پھر کسی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ دیکھیے یہ ایمان ہے۔ قید خانے میں پڑے سزا بھگت رہے ہیں مگر دل میں ایمان اس درجہ جوش زن ہے کہ ان کا ذرا بھی ملال نہیں۔ پھر اس حیرت انگیز جاں بازی کے بعد ایک لفظ تک زبان پر نہ آیا کہ آج ہم نے یہ کام کیا، بلکہ حسب وعدہ اپنے ہاتھوں سے بیڑیاں پہن لی اور باوجود اس شداد خداداد کے حکم شرعی میں ذرا بھی فرق نہ آنے دیا۔ اصل منشا اس کا یہ تھا کہ جب یہ آیا شریفہ نازل ہوئی، یعنی خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے معاوضے میں خرید لیے، تو اہل ایمان نے اپنی جان و مال پر سے اپنا تصرف اٹھا کر خدا تعالیٰ کے تصرف میں دے دیا کہ جس طرح کا حکم ان میں جاری فرمائے سرمواہ انخراف نہ ہوگا۔ گویا جان و مال کو اپنے پاس صرف عاریت سمجھتے تھے۔ جنگ یرموک میں جب مارکا کارزار گرم ہوا اور عیسائیوں کے حملوں سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور شرجیل رضی اللہ عنہ کو کفار نے گھیر لیا، اس وقت آپ کی یہ حالت تھی کہ رومیوں کا چاروں طرف سے نرغہ تھا اور آپ پہاڑ کی طرح بیچ میں ڈٹے کھڑے یہ آیت پڑھ رہے تھے اور نعرہ مارتے تھے کہ خدا کے ساتھ سودا کرنے والے اور خدا کے ہمسایہ بننے والے کہاں ہیں؟ یہ آواز جس کی کان میں پڑی بے اختیار لوٹ پڑا، یہاں تک کہ اکھڑی ہوئی فوج بھی سنبھل گئی اور شرجیل رضی اللہ عنہ نے ان کو لے کر اس بہادری سے جنگ کی کہ رومی جو ٹوٹے چلے آتے تھے بڑھنے سے رک گئے۔ غرض یہ کہ خدا کی راہ میں جان کا دینا ان پر اتنا بھی گراں نہیں ہوتا جس قدر ہم پر راہ خدا میں پیسہ دینا گراں ہوتا ہے۔ الحاصل ان کے ایمان نے ان کے قوائے شہویہ اور غضبیہ پر اس قدر گہرا اثر ڈالا تھا کہ تقریباً کوئی فعل ان سے صادر نہیں ہوتا تھا جو خلاف مرضی الہی ہو۔ اسی ایمان کی بدولت ہر ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا تھا، ایسے بھائی نہیں جو آج کل دیکھے جاتے ہیں، بلکہ ایسے کہ اجنبی شہروں کے لوگ کہ جن کو نہ کبھی دیکھا نہ ان کا نام سنا، جب اپنے شہروں میں آ گئے تو تقسیم کر کے برابر آدھا مال ان کو دے دیا، اور اگر دو بیویاں کسی کے نکاح میں ہیں تو کہہ دیا کہ جس کو چاہو پسند کر کے نکاح کر لو، اور اس کو طلاق دینے پر مستعد ہو گئے۔ اب بتائیے کیا اس سے بڑھ کر کوئی ہمدردی اور اخوت ہو سکتی ہے؟ ادنیٰ تأمل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جس قوم میں یہ اتحاد و ہمدردی ہو وہاں کے تمدن کی کیا حالت ہوگی۔ اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اور تمدن میں کس قسم کا ربط ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی تعلیم میں ایک عام بات تھی، اس کے سوا ہر ایک جزئی اور خاص خاص معاملات تمدن میں جو تعلیمیں ہوئی ہیں ان کی گنجائش اس مختصر میں کہاں، ان سے تو کئی علم مدون ہو گئے جن کی ہزارہ کتابیں موجود ہیں۔ منجملہ ان کے چند امور بطور مشت نمونہ از خردارے لکھے جاتے ہیں، وہ امور جن کے کرنے کی فضیلت اور تاکید ہے۔ ہر کام میں نیک نیتی، صدق یعنی سچائی، راست بازی، اتحاد باہمی، خوش خلقی، امانت داری، دیانت داری، ایک دوسرے کی مدد، سفارش، حاجت دائی، بیمار پرسی، مسافر نوازی، ایفائے وعدہ، اصلاح بین الناس، ادائی شہادت، مشورت، نیک مشورت دینی، تواضع، قناعت، عفو تقصیر، عیب پوشی، ماں باپ اور اپنے حاکم کی فرما برداری، کل حقوق کی ادائی، بزرگوں کی تعظیم، چھوٹوں پر شفقت، صلہ رحمی، جو بات اپنے لیے پسند کی جاتی ہے دوسرے کے لیے پسند کرنی، محتاجوں کی خبر گیری، سخاوت، رحم، لونڈی غلام کو اپنے بھائی بہن کے برابر سمجھنا، اور آپ جو کھاتے اور پیتے ہیں ان کو بھی وہی کھلانا اور پہنانا، فریاد رسی ظالم کے پنجے سے مظلوم کو چھڑانا، عدل و انصاف جس کام پر اجرت لی گئی اس کو دیانت اور عمدگی سے ادا کرنا، مسافر خانے، پل، کنویں اور راستوں کی تعمیر و ترمیم، اشاعت علم میں کوشش، حرفہ اور کسب سے اپنی اور اپنے عیال کی پرورش، ہر کام اس کے اہل سے لینا وغیرہ وغیرہ، وہ امور جن سے بچنے اور احتراز کرنے کی تاکید ہے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، عہد شکنی، جھوٹی گواہی،
افطرا پردازی، بہتان، غیبت، چغلی، سخن بینی، لوگوں کے عیوب کی تجسس، استہزاء، تمسخر، تحقیر، توہین، حجب، دل شکنی، سخت کلامی، سب و شتم، فحش و بیہودہ گوئی، فتنہ انگیزی، مکر، فریب، چاپلوسی، کمار بازی، ناپ تول کی کمی، دغا بازی، غصب، چوری، مفسدہ پردازی، بغاوت، غارت گری، اذیت رسانی، سوال، بھیک مانگنی، حرص، طمع، عداوت، بغض، حسد، کینہ، 3 روز سے زیادہ کسی سے رکے رہنا، تخویف، جن امور سے نزاع اور جھگڑے پیدا ہوں ان کا ارتکاب، نشہ کی چیزوں کا استعمال، ظلم، رشوت، لوگوں کی آمد و شت کے مواقع کو نجس کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو، احتکار یعنی غلے کو اس خیال سے روک رکھنا کہ اگر مہنگا ہوگا تو بیچیں گے وغیرہ۔ اس میں شک نہیں کہ حکماں بھی اصلاح تمدن کے جو اصول ایجاد کرتے رہتے ہیں ان میں بھی اکثر اسی قسم کی باتیں ہیں، مگر صرف اصول قرار دینے سے قوہ شہویہ و غضبیہ کی اصلاح ممکن نہیں، اس لیے کہ جو قواعد عقل سے ایجاد کیے جاتے ہیں ان کے توڑنے کی تدبیریں بھی عقل ہی سے ایجاد کر لیا کرتے ہیں۔ مثلا جھوٹ کہنا قانون میں بھی جرم ہے، مگر جن کو ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو اپنا مقصود حاصل کرنے کی غرض سے جس بات کو چاہیں خلاف واقعہ قانونی پیرایا میں لا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اس خلاف واقعہ یعنی جھوٹ کا ثابت ہونا ہی مشکل ہوگا۔ اسی پر تمام جرموں کا قیاس ممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قانون حکماں کا مقتضا نہیں ہو سکتا کہ اصلاح تمدن ہو، بلکہ خود غرض سیرتوں کی عقلوں کو اس طرف متوجہ کر دے گا کہ واقعات کی حیثیت اور نوعیت بدل کر کسی قانونی دفعہ کے تحت میں داخل کر دیں، اور جس طرح ممکن ہو اپنی خواہشیں پوری کیا کریں، جس سے راستی پسند جن کی طبیعت میں مکر و فریب و دغا بازی نہ ہو ہمیشہ ایسے لوگوں کے قابو میں اس طرح پھنسے رہیں گے جیسے بکری بھیڑیے کے چنگل میں ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے ایمان کا ذاتی مقتضا یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت جس میں کسی کی حق تلفی یا ظلم و زیادتی ہو ہرگز وقوع میں نہ آ سکے، اس لیے کہ ہر ایماندار جس کو کامل یقین ہو کہ خدائے تعالیٰ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ہر بات کی جزا و سزا دوسرے عالم میں ضرور ہونے والی ہے، اور ایک روز ایسا آنے والا ہے کہ خدا کے روبرو ہم حاضر ہوں گے اور ان تمام اعمال کا محاسبہ ہوگا جو ساری عمر میں کیے تھے، اور جرائم کا اسبات اس طور پر ہوگا کہ علاوہ دوسرے گواہوں کے خود ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء ہمارے گناہوں پر گواہی دیں گے، جس کا انکار ہم سے ممکن نہ ہوگا۔ تو ایسا شخص کبھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ خواہش نفسانی کو کسی حکم شرعی کے تحت میں لا کر خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا ممکن ہے۔ اس لیے ہر خواہش نفسانی کے وقت ایماندار کو یہ خیال ضرور آئے گا کہ آیا خدا تعالیٰ نے اس کام کی اجازت دی ہے یا نہیں، اور جب اس کو علم کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی اجازت نہیں تو ضرور اس سے احتراز کرے گا۔ اس طریقے سے جتنے افعال قوہ شہویہ اور غضبیہ سے متعلق ہیں سب کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ آدمی کی طبیعت کا مقتضا ہے کہ جو خیال اس پر غالب ہو دوسرے خیال کو اثر کرنے سے روک دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے جب کسی سے سخت خصومت ہوتی ہے تو ہر چند باقتضائے قوت غصبیہ بسا اوقات مخالف کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، اور اس خیال کو تائید دینے والے آلات و اسباب بھی موجود ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی قصاص اور انتقام کا خیال اس خیال سابق پر ایسا غالب آ جاتا ہے کہ آدمی قتل پر اقدام نہیں کر سکتا۔ اگر سلطنت کی طرف سے قصاص و انتقام نہ ہو تو معلوم نہیں روز کتنے واردات ہوا کریں۔ غرض یہ کہ آدمی کو خیال سزا و انتقام اکثر جرائم سے روک دیتا ہے۔ اسی طرح قوہ شہویہ اور غضبیہ کے ناجائز تصرفات کے وقت خیال انتقام آخری ایماندار کو ارتکاب جرائم اور خلاف شرع امور سے ضرور روک دے گا، جس سے اصلاح تمدن خود بخود ہو جائے گی۔ یہاں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان کا مقتضا یہ ہے تو چاہیے کہ کسی مسلمان سے ایسے افعال صادر نہ ہوں جو مضر تمدن ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بحث دوسری ہے، اس کا تعلق ان اشخاص سے ہے جن سے افعال صادر ہوتے ہیں۔ ہمارا کلام یہاں نفس ایمان کے ذاتی مقتضا میں ہے۔
سو بفضل تعالیٰ اہل انصاف سمجھ گئے ہوں گے کہ ایمان کا ذاتی مقتضا اصلاح تمدن ہے، جس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم چند شہادتیں پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ اصلاح تمدن میں کیسی حیرت انگیز تاثیریں ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور مہاجرین و انصار میں مسئلہ خلافت میں بحث شروع ہوئی تو انصار نے اس وجہ سے کہ ملک انہی کا تھا مہاجرین سے کہا کہ کم سے کم اتنا تو چاہیے کہ ہم میں سے بھی ایک امیر ہو، مگر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے پیشتر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ اب آپ میں سے کس کا نفس گوارا کرتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت کرے؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، ہم ہرگز اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اسی پر فیصلہ ہو گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت مسلم ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ اسلامی دنیا کی سلطنت صرف ایک بات پر ترک کر دینا، خصوصاً ایسے موقع میں کہ ملک سابق سے اپنا ہی ہو، کیا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ ایمان کا ایک ادنا کرشمہ تھا کہ صرف اس بات پر کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نماز میں امام بنایا تھا ان کی امامت کیوں کریں۔ سلطنت چھوڑ دی اور اس مہذب قوم میں کسی فرد بشر کی زبان پر یہ نہ آ سکا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کجا خدمت پیش نمازی اور کجا سلطنت۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ اگر سلطنت ملتی ہو اور معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرضی ہے تو اس کی خواہش میں ایک لفظ زبان سے نہ نکل سکے۔ اب غور کیا جائے کہ جس قوم کے قوائی شہویہ اور غضبیہ کی تہذیب ایمان نے اس قسم کی ہو تو ان کے اخلاق و عادات کی کیا کیفیت ہوگی، اور اس زمانے کا تمدن کس اعلیٰ درجے پر ترقی کیا ہوگا اور کیسا امن و امان قائم ہوا ہوگا۔ مولوی شبلی صاحب نے الفاروق میں لکھا ہے کہ جب اہل اسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اکثر مقامات شام کو فتح کر لیا تو کیسر کو نہایت غیرت آئی اور نہایت جوش کے ساتھ آمادہ ہوا کہ شہنشاہی کا پورا زور عرب کے مقابلے میں صرف کر دیا جائے۔ چنانچہ روم، قسطنطنیہ، جزیرہ اور ارمنہ کی اتنی فوجیں جمع کی کہ انطاکیہ کے چاروں طرف جہاں تک نگاہ جاتی تھی فوجوں کا ٹڈی دل پھیلا ہوا تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس باب میں متواتر خبریں پہنچی تو یہ رائے قائم ہوئی کہ حمص چھوڑ کر دمشق روانہ ہوں، تو آپ نے حبیب ابن مسلمہ کو جو افسر خزانہ تھے بلا کر کہا کہ عیسائیوں سے جو جزیہ یا خراج لیا جاتا ہے اس معاوضے میں لیا جاتا ہے کہ ہم ان کو ان کے دشمن سے بچا سکیں، لیکن اس وقت ہماری حالت ایسی نازک ہے کہ ہم ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے جو کچھ ان سے وصول ہوا ہے سب ان کو واپس دے دو اور ان سے کہہ دو کہ ہم کو تمہارے ساتھ جو تعلق تھا اب بھی ہے، لیکن چونکہ اس وقت تمہاری حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے، اس لیے جزیہ جو حفاظت کا معاوضہ ہے تم کو واپس کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول ہوئی تھی کل واپس کر دی گئی۔ عیسائیوں پر اس واقعے کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ خدا تم کو جلد واپس لائے۔ یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا کہ انہوں نے کہا توریت کی قسم جب تک ہم زندہ ہیں کیسر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے اور ہر جگہ چوکی پہرا بٹھا دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے صرف حمص والوں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا بلکہ جس قدر اضلاع فتح ہو چکے تھے ہر جگہ لکھ بھیجا کہ جزیہ کی جس قدر رقم وصول ہوئی ہو واپس کر دی جائے۔ دیکھیے اسلامی تمدن کا یہ اثر تھا کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے ہمدرد اور خیر خواہ ہو گئے، اور باوجود یہ کہ وہ قدیم سے عیسائی سلطنت تھی اور مذہبی جوش ان کا ہنوز خرد نہیں ہوا تھا، مگر حسن تمدن نے تھوڑے سے عرصے میں ان کو کس قدر گرویدہ بنا لیا تھا کہ وہ دل سے مسلمانوں کے خیر خواہ بن گئے اور ان کی مفارقت پر ایسا روتے تھے جیسے قدیم دوست کی جدائی پر کوئی روتا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت مسلم ہو گئی اور لوازم تخت نشینی ادا کیے گئے، ان مہاجرین اور انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو دوسرے روز آپ حسب عادت چادروں کا گٹھ لیے ہوئے بازار کو چلے جا رہے تھے۔ راستے میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا بازار۔ کہا حضرت آپ خلیفہ وقت اور تمام مسلمانوں کے بادشاہ ہو گئے ہیں، اب آپ کو اس کام سے کیا مناسبت؟ فرمایا اگر میں تجارت نہ کروں تو اپنے عیال کو
कहाँ से खिलाऊंगा। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चलिए, वो आपके लिए कुछ मुकर्रर कर देंगे। चुनांचा दोनों साहब उनके घर गए और दरख्वास्त की। उन्होंने कहा, मैं एक मुहाजिर शख्स का कुव्वत आपके लिए मुकर्रर कर देता हूँ, ना उससे ज़्यादा ना कम, और गर्मा व सरमा का लिबास भी आपको दिया जाएगा, बशर्ते कि जब वो बोसीदा हो जाए तो वापस ला दें और उसके मुआवजे में न्याय ले जाएं। फिर दोनों साहबों ने मशवरे से रोज़ाना आधी बकरी उनके लिए मुकर्रर कर दी, मगर उसमें भी बहस रही कि सर और पेट का सामान न दिया जाएगा। आखिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु उसी पर राज़ी हो गए। अब देखिए कि खलीफा अल्लाह दौलत इस्लामी के बादशाह चादरों का गठ उठाए हुए कुव्वत हलाल की तलब में बाजार जा रहे हैं। फिर अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर इस गर्ज से तशरीफ़ ले जा रहे हैं कि अपनी और अपने अय्याल की कुव्वत बसरी के लिए कुछ मुकर्रर कर दें, और मजाल नहीं कि उनके हुक्म की मुखालफत सरमू करें, सिर्फ इस वजह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमीन हर्जुल आमा फरमाया था। फिर मामूली लिबास और खुराक के मुकर्रर करने में भी इकसाम की शर्तें लगाई जा रही हैं, और खलीफा अल मुस्लिमीन ने ये भी ना कहा कि आप हैं कौन और मेरे मुकाबले में आपको हक ही क्या। देखिए, ईमान का ये असर था कि खलीफा वक्त को अपने इक़्तिदारी अमर में तसर्रुफ़ करने से रोक कर अपने महकूम शख्स के हुक्म का मुख्ताज बना दिया। जहाँ बादशाह की ये हालत हो कि राया के हकूक़ से अपने हक की ज़्यादती सरमू गवारा न हो, तो क्या मुमकिन है कि कोई किसी पर ज़्यादती और तादी कर सके। आज की ऑडियो के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।